جی السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستوں، جس طرح کی ہم بات کر رہے تھے مسلم جرنیل کے صاف، وہ ہم نے مکمل پڑھ لیے تھے تفصیل کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں فل ڈیٹیل سے۔ آج ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے، جن کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ دوستو، آپ مضبوط کٹا ہوا اور پھرتیلے جسم کے مالک تھے۔ سر و قد، کشادہ سینہ، بھارو شخصیت، بھارو چہرہ، عقابی نگاہیں، بلند خیالی، شعلہ نوائی اور پختہ ارادی کا قابل رشک نمونہ تھے۔ آپ ظاہری و باطنی حسن و جمال کے پیکر تھے۔ جاہ و جلال بھی آپ میں بے شمار تھا۔ شجاعت بہادری اور جرت میں بے مثال تھے۔ شاہ سواری، نیزہ بازی اور شمشیر زنی کے آپ ماہر تھے۔ بے خوف، زندہ دل اور مہنجو تھے آپ، جس کی بنا پر آپ نے غزوہ احد میں اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ نے غزوہ احد میں اپنی جنگی مہارت کے ذریعے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ اس کے بعد جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے غزوہ موطا میں اپنی جنگی مہارت کے بلبوتے پر مسلمانوں کو، مجاہدین جو تھے ان کو، تھوڑے سے مجاہدین کو دشمن کے نرغے سے بحفاظت اور سلامتی کے ساتھ نکالا تھا۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم و فارس کو فتح کیا۔ آپ کی وجہ سے روم و فارس کے جو ایوان تھے وہ لرز اٹھے تھے کہ یہ کون آ گیا ہے۔ یعنی کہ آپ اتنے ایک عظیم جرنیل تھے، آپ میدان کارزار میں آپ کبھی نہیں ہارے۔ آپ نے جو بھی جنگ لڑی آپ ہمیشہ جیتتے تھے۔ آپ جب بھی میدان جنگ میں جاتے تھے تو دشمنوں کی صفوں کو چیر دیتے تھے۔ ایک نڈر اور عظیم جنگجو تھے آپ کی بہادری کی وجہ سے کفار کے دل میں دہشت پیدا ہو گئی تھی، اتنی دہشت پیدا ہو گئی تھی آپ کی بہادری کی وجہ سے جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ دوستو، آپ کی بہادری کی مثالیں اپنے دو کا بیگانے بھی دیتے تھے۔ اسی سلسلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے کر نشان حیدر عطا کیا تھا کہ آپ اتنے عظیم جنگجو تھے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت پھرتیلے، چاق و چوبند اور جرت مند تھے۔ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے فرزند تھے آپ، جس کی وجہ سے آپ کو قبیلے میں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ سب قبیلے والوں کی آنکھوں کے تارے تھے۔ جوان ہو کر آپ کے تدبر اور شجاعت کا رنگ اور نکھرا تھا۔ یعنی کہ آپ میں بہادری اور شجاعت اور زیادہ ہو گئی تھی، اور آپ بنو مخزوم کے قابل رشک جوانوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ بدر سے لے کر اور حدیبیہ تک قریش کے لشکر کی کمان آپ کے ہاتھ میں رہی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کی نورانی کرنوں سے منور ہو گیا اور آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی نہایت دلچسپ اور دل آویز ہے۔ طبقات ابن سعد میں حارث بن ہشام کے حوالے سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مارکے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا ہوں اور ان کو کافی نقصان بھی میں نے پہنچایا ہے، لیکن ہر مرتبہ آپ کا رعب و دبدبہ میرے دل پر حاوی ہوتا گیا تھا۔ یعنی کہ آپ نقصان بھی پہنچاتے تھے، لیکن آپ کے دل کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ اور زیادہ ہو جاتا تھا ہر جنگ کے بعد جب بھی آپ لڑتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کو جنگ کے میدان میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے تو میں نے ارادہ کیا کہ یہ بڑا مناسب موقع ہے کہ اگر اس وقت ان پر حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں میرا حوصلہ نہیں بڑھ پایا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی غیبی طاقت نے مجھے روک لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں نماز عصر کی نماز پڑھائی۔ تب بھی کہتے ہیں میرا خیال آیا کہ یہ حملے کا بہترین موقع ہے، لیکن میں قدم نہیں آگے بڑھا سکا۔ میں نے کہا کہ ان کی پردہ غیب سے حفاظت ہو رہی ہے اور یہ یقیناً خطہ عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔
جب قریش سے مصالحت کرنے کے بعد آپ اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ہمراہ واپس مدینہ پلٹ گئے، تو میں نے سوچا اب کیا ہوگا۔ یہ 216 حدیبیہ کا واقعہ ہے، جب آپ مکہ مدینہ آئے تھے حج کے لیے، تو تب آپ نے صلح حدیبیہ کی تھی، آپ کر کے پھر مدینہ واپس چلے گئے تھے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ خیالات میرے دل میں آنے لگے کہ میں حبشہ چلا جاؤں، لیکن کہتے ہیں وہاں کا حکمران تو نجاشی جو ہے وہ پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن گیر ہو چکا ہے، اور آپ کے ساتھی وہاں امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں میں شاہ ہرقل کے پاس چلا جاؤں اور اپنا بائی دین چھوڑ کر نصرانیت کی یہودیت اختیار کر لوں، یا خطہ عرب کو چھوڑ کر کسی عجمی ملک میں گرا لوں، یا اپنے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھوں۔ غرض یہ کہ خیالات کا ایک سیل رواں تھا کہ تھمتا ہی نہیں تھا، اتنے خیالات آ رہے تھے۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ میرے بھائی کا تحریری پیغام مجھے ملا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ کہتے ہیں میرے بھائی نے بڑے ہی پیارے برے انداز میں مجھے لکھا، بھائی جان، میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز مجھ سے پوچھا خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ضرور میرے بھائی کو آپ کے قدم میں، کہتے ہیں میں ایک دن ضرور، میرا بھائی جو ہے وہ اتنی عقل و فراست والا ہے، اتنا ذہین ہے، اسلام جیسی نعمت سے وہ محروم نہیں رہ سکے گا، ایک دن وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس پیغام سے میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت ہوئی، اور اس سے مجھے دلی مسرت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کے مجھے بڑا ہی سکون ملا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میں نے سوچا کہ میں اب اسلام قبول کروں اور مدینے کا سفر اختیار کروں۔ کہتے کوئی مجھے راہی مل جائے جس کے ساتھ میں مدینے جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر اسلام قبول کروں۔ تو دوستو، اس طرح آپ نے اسلام قبول کیا اور مدینے کا سفر بھی کیا۔ اس سفر میں آپ کے ساتھی بھی تھے، ایک کا نام تھا عمرو بن عاص، اور دوسرے جو تھے وہ تھے، کیا نام لیتے ہیں، وہ تھے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تینوں مدینہ گئے، اور وہاں پر 8 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ولید، مجھے تمہاری عقل و فراست پر پورا یقین تھا کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کرو گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کریں گے اور اس دار اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے حق میں دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے جو زور بازو، زور شمشیر مسلمانوں پہ جو بھی ظلم کیے مجھے میرے معاف کر دیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالد، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے جو پچھلے گناہ ہیں سبھی معاف ہو گئے ہیں خود بخود۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے حق میں دعا کیجیے۔ تو اللہ کے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، خالد بن ولید کو بخش دے، خالد بن ولید پر رحم کر، الہی اس کی جملہ خطائیں معاف کر دے، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان۔ اس کے بعد عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ آگے بڑھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی آپ دونوں نے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ باقی دوستو انشاءاللہ صبح بات کریں گے جو پیچھے رہ گیا ہے، ابھی تو ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں مکمل آپ کو بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔